اور یاد رکھیں کہ کوثر جو ہے یہ کثرت میں شامل نہیں ہے. اگر کوثر کثرت میں شامل ہو تو یہ کثرت بن جائے، یہ کوثر نہ رہے. یہ کثرت ہو جائے، یہ کوثر نہ ہو تو کوثر جو ہے یہ کثرت میں شامل نہیں ہے. جہاں پہ ہر کثرت ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے مقام کوثر کی ابتدا ہوتی ہے. تو اب ذرا دل کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، جہاں پہ ہر کثرت ختم ہوتی ہے، گنتی ختم ہوتی ہے، تعداد ختم ہوتی ہے، کاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے، اس سے آگے مقام وحدت کی ابتدا ہوتی ہے. اور مقام وحدت مقام خدا ہے. تو رب نے جس وقت یہ کہا کہ انا آتینا کل کوثر، تو مانا یہ ہو گیا کہ سونیا تیرا رب تیرا ہو گیا، تیرا خالق تیرا ہو گیا، تیرا مالک تیرا ہو گیا. تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. رب نے کہا کوثر، انا آتینا کل کوثر. تو کہا محبوب جہاں پہ کثرت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام وحدت کی ابتدا ہوتی ہے، اور مقام وحدت مقام خدا ہے. تو رب نے جس وقت یہ کہا انا آتینا کل کوثر، تو کہا سونیا تیرا رب تیرا ہو گیا، تیرا مالک تیرا ہو گیا، تیرا خالق تیرا ہو گیا، تیرا اللہ تیرا ہو گیا. اب جب رب خالق کا ہو گیا تو مخلوق، جب رب مصطفیٰ کا ہو گیا تو مخلوق کس کی ہو گئی؟ اب جب خالق مصطفیٰ کا ہو گیا تو مخلوق کس کی ہو گئی؟ رب نے جس وقت یہ کہا انا آتینا کل کوثر، تو اب پھر یہ ماننا پڑے گا جب خالق مصطفیٰ کا، تو حکم کل سے جتنی بھی تخلیق کی ہے سب مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی. کہا مصطفیٰ اب بات یہ ہوگی کہ کائنات کے اندر تخلیق میری ہوگی، تبلیغ تجھے عطا کر دوں گا. کہا سونیا کائنات کو بنا کر تیرے دست قدرت میں دے کے تجھے کائنات کا مالک و مختار بنا دیا ہے تیرے. اللہ اکبر. اب جب سب خالق نے مصطفیٰ کو دے دیا، کہا سونے رب جو تیرا ہو گیا تو رب کی ملکیت تملیک جتنی بھی ہے، تخلیق جتنی بھی ہے، وہ تملیک تیری میں دے دی. اب فرشتے میرے ہوں گے، مالک تجھے بنا دی. نوری میرے ہوں گے، حکومت تجھے عطا کر دی. خاکی میرے ہوں گے، حکومت تجھے عطا کر دی. ناری میرے ہوں گے، حکومت تجھے عطا کر دی. کہا سونیا اب کائنات میں جو بھی بنایا ہے تخلیق میری ہوگی، تملیک مصطفیٰ تجھے عطا کر دی. اب پھر فرشتوں پہ بھی مصطفیٰ کی حکومت، انسانوں پہ مصطفیٰ کی حکومت، جنات پہ مصطفیٰ کی حکومت، کائنات کے ارض و سما پہ مصطفیٰ کی حکومت. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رب نے حکم کن کے ساتھ کائنات میں جو جو تخلیق کیا ہے رب نے بنا کے مصطفیٰ کے دست قدرت میں رکھ دیا. رب نے بنا کے مصطفیٰ کے دست قدرت میں رکھ دیا. صرف 2 مثالیں بیان کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، وگرنہ اب تو موضوع شروع ہو. ابھی تو میں پچھلی بات بنا کے لا رہا تھا، موضوع تو ابھی دلائل تو اب دینے تھے، اور یہ اتنے دلائل نہ راتیں ختم ہو جائیں گی بات ختم نہیں. لیکن صرف 2 دلیلیں دینے لگا ہوں، ایک نوریوں پر اور ایک نور کی. ایک نوریوں کی اور ایک نور کی. قبلہ شاہ صاحب ذل مجدو امام نبہانی کی جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے معجزات سید المرسلین کا، اس کے اندر امام نبہانی نے یہ حدیث نقل کی ہے. تقریباً 800 کے راؤنڈ اباؤٹ کسی صفحے پہ میرے پاس حوالہ محفوظ ہے، ویسے صفحہ بھی یاد نہیں. امام نبہانی نے اس روایت کو نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں جب بدر ختم ہو گئی، جب بدر ختم ہو گئی، سامان سمیٹا گیا، فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا،
जिब्राईल अमीन मेरे मुस्तफ़ा के सामने हाजिर सुभान अल्लाह। और इस हाल में हाजिर होते हैं कि जिब्राईल अमीन सुर्ख रंग की घोड़ी पे सवार है, नेजा जिब्राईल ने पकड़ रखा है और जिर्रा जिब्राईल ने उतार के घोड़ी पे रखी है और बारगाह नबूवत में हाजिर होता है। अब जरा तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की, ये बताओ जिब्राईल ने नेजा क्यों पकड़ रखा? जिब्राईल घोड़ी पे क्यों सवार था? जिब्राईल ने जिर्रा क्यों पहन रखी? बात समझ में आ रही है? जिब्राईल जो एक पर मारे पूरी जमीन उलट दे, वो नेजा पकड़ के क्यों आया? जिब्राईल जो मकान से ला मकान पर तरफ पलक झपकने में सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच जाता है, वो घोड़ी पे सवार होके क्यों आया? जिब्राईल जिसको कोई जरब नहीं लगा सकता, जिब्राईल जिर्रा पहन के क्यों आया? जिब्राईल जिर्रा पहन के क्यों आया? बड़ी प्यारी बात समझना। असल में आले मोहब्बत बड़ी प्यारी कहते हैं, रब ने कहा जिब्राईल जा बदर में मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया। जिब्राईल जा बदर में मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया है। और इसराफील को के 1000 साथ लेके जाए, मीकाईल को के 1000 साथ लेके जाए, जिब्राईल तू भी 1000 साथ लेके जा, फरिश्ते लेके जा। जिब्राईल चलने लगे ना तो कहा जिब्राईल रुक, तुझे फरिश्तों का सरदार बनाया है, बदर में जा रहा है मेरे मुस्तफ़ा की मदद के लिए, लेकिन वहां पे सरदार बन के नहीं, मुस्तफ़ा का गुलाम बन के वहां पे सरदार बन के नहीं, मुस्तफ़ा का गुलाम बन के जाना। अर्ज़ की मौला तेरा हुक्म है, मैं तो गुलाम पहले भी बन के जाया करता था, अब लेकिन